الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ابنائے من احبہما احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ دخل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتی من الدنیا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کروں گا۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے باب بہت زیادہ وسیع و عریض ہے، ایسے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے باب بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ احادیث شریفہ کے اندر بے شمار فضیلتیں مذکور ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری مدینۃ المنورہ کے اندر ہوئی، 1 اپریل 625 عیسوی کے اندر۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ اور آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر لخت جگر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ آپ کی پیدائش کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارونی ما سمیتمو، مجھے اپنے نواسے کو دکھلاؤ، تم لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرب سے بدل کر آپ کا نام حسن رکھا تاکہ آپ ابتدائی سے صلح آشتی کا ضامن بن سکے۔ حسن میں تبدیل فرمایا۔ حرب کے معنی آتے ہیں جنگ کے، آپ نے حرب سے تبادلہ کر کے آپ کا نام حسن رکھا تاکہ آپ کی زندگی صلح آشتی کا ضامن بنے، چنانچہ آپ کا یہی کارنامہ مستقبل میں پیش آیا۔ آپ نے مسلمانوں کی 2 گروہوں کے درمیان آپ نے صلح کیا۔ حضرت امیر معاویہ اور آپ سے صلح ہوا، اس صلح کی خوشبو آج تک مہک رہی ہے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رکھا حرب سے بدل کر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ حضرت حسن کی کان کے اندر اذان دیا، اور اذان کے بعد اپنا لعاب دہن منہ کا تھوک ان کے اندر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسہ حضرت حسن سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن کا بچپنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لب و رخسار کو چومتے، آپ ان کی زبان کو اپنے منہ کے اندر داخل کرتے، اپنے منہ سے چوسا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینہ اور کندھے پر بیٹھلایا کرتے تھے، بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن و حسین، اور ان کے ساتھ حضرت حسن اور حسین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، ھذا علی عاتقہ و ھذا علی عاتقہ، یہ آپ کے ایک کندھے پر آپ کا ایک نواسہ حسن تھا، دوسرے کندھے پر دوسرا نواسہ تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو کبھی ایک کو چما کرتے تھے، کبھی ایک کو بوسا لیتے تھے، کبھی دوسرے کو بوسا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا اعلان خلم خلا حدیث کے اندر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کیا، اس نے محبت مجھ سے کی۔ احبنی ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی ومن احبہ اللہ دخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور آپ فرمانے لگے یقول اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھوڑے دن کے اندر میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے ننھا کہاں ہے؟ اسم لکع یعنی حسنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ننھا کہاں ہے، ننھا کہاں ہے؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد دوڑتے ہوئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے بعد اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ واحب من یحبہ، اور جو حضرت حسن سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حضرت حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے دو پھول ہیں، میرے پھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے متعلق حسن کے متعلق بھی فرمایا، حضرت حسین کے متعلق بھی فرمایا یہ دونوں دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے، یہ آپ کی محبت کی دلیل تھی۔ آپ اپنے نواسے کو کندھے پر رکھا کرتے تھے، جہاں کہیں بھی جاتے آپ اپنے نواسے کو سوار کر کے جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاملا حسن ابن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام، اس شخص نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نعم المرکب، کیا ہی خوب سواری ہے، کیا ہی خوب سواری ہے جس پر اے لڑکے تو نے سوار ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الراکب ہوا، اور سواری تو بھی بہتر ہے، اچھا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو اچھا ہے، نعم الراکب ہوا، جس طرح سواری اچھی سی سوار بھی تو اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا۔ اس شخص نے فرمایا کہ اے حسن کیا ہی خوب تو نے سواری پائی، اس پر سوار ہو کر یہاں سے وہاں جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سواری اچھی ہے ایسے ہی سوار بھی تو اچھا ہے، چڑھنے والا بھی تو اچھا ہے، ان کا مقام بھی تو زیادہ ہے، ان کا مرتبہ بھی تو زیادہ ہے، حضور کا نواسہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد مشابہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہم شکل حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے، سب سے زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس،
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ تھی، یعنی آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کے ابرو، آپ کے سر کے بال، آپ کے انداز گفتگو کرنے کا انداز، آپ کا ہنسنا، آپ کے کان، آپ کے ہونٹ، آپ کی داڑھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سینے سے لے کر پاؤں تک یہ حضور کے مشابہ تھے۔ نیچے کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمانے لگے، ابی شبیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس شبیہا بعلی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ حضور کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں، علی کے ہم شکل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور ہنس رہے تھے، دل میں ہنس رہے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز تکلم سے کہ حضرت حسن حضور کے زیادہ مشابہ ہیں، علی کے ذرہ برابر مشابہ نہیں، ہم شکل نہیں، حالانکہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے والد محترم تھے۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے بے حد محبت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے، حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 49 یا 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ وفات کس سبب سے ہوئی؟ آپ کو مختلف بار زہر دیا گیا۔ کوفہ کے اندر آپ کی بے شمار دشمنیں تھی، آپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے، آپ خلافت کے راستے میں رکاوٹ تھے، طرح طرح سے دشمنی آپ سے پیدا ہوئی لوگوں کی، آپ کو بار بار زہر دیا گیا، آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بہت اثر کیا، آپ کے جگر کے مختلف ٹکڑے ہو گئے، کلیجے کے مختلف ٹکڑے ہو گئے، اسی زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اب زہر کس نے دیا؟ زہر دینے والی عورت کون تھی؟ چنانچہ بعض لوگ فرماتے ہیں آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث، اس نے زہر دی تھی۔ حالانکہ زہر جس نے بھی دی تھی، نہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تحقیق ہو پائی، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی تحقیق ہو پائی۔ زہر دینے والی عورت کون تھی، کس نے زہر دیا تھا، اب تک تحقیق نہ ہو پائی، مگر فرماتے ہیں کہ زہر دینے والی وہ عورت جعدہ بنت اشعث جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، اس نے دی۔ اور آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع کے اندر الدا ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ پہلو میں مدفون ہے، جنت البقیع کے اندر آپ کا قبر شریف ہے۔ محترم ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مناقب اور فضائل تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔